الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ترویج کرنے کے سلسلے میں ایک عظیم مبلغ کی حیثیت سے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے سعادت یہ ہوگی کہ ہم ایسے بزرگوں کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات اور ان کے طرز عمل، ان کی سیرت، ان کی کردار کے روشنی میں اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے اخلاق کا احتساب کریں، جہاں کمی محسوس ہو اس کو ختم کریں اور جہاں نقص محسوس ہو اس کو کمال تک پہنچائیں، اور پھر سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو آگے پہنچایا جائے۔ چنانچہ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں وہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کلام کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ آج جو ہمارا خاص ایک موضوع ہے وہ تصوف ہے۔ یہ تصوف اور خواجہ صاحب، اکابرین نے تصوف کی بہت ساری تعریفات لکھی ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی کہے گا کہ ترک دنیا کا نام تصوف ہے، بعض اکابرین نے لکھا کہ اپنے نفس پہ غالب آ جانے کا نام تصوف ہے، لیکن دو تعریفات ایسی ہیں کہ جو بہت ہی جامع تعریفات ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اس کی روشنی میں تصوف کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کی روشنی میں پھر خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے جو تصوف کو اختیار کیا وہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشریعہ، یعنی شرعی معاملات میں، شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا نام تصوف ہے۔ اور بعض نے کہا کہ الصبر تحت الامر والنہی، یعنی امر اور نہی کے تحت صبر کرنا۔ امر کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکام، یہ کام کرو، نہی کا مطلب جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان پر صبر۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہم پہ فرض ہیں یا واجب ہیں یا کم از کم سنت موقدہ کے درجے میں ہیں ان کو ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا، اور اگر نفس ان کو ترک کرنے کی طرف آمادہ کر رہا ہو تو نفس کو روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے، عبادات پہ صبر۔ اور نہی پہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر فطرت انسانی گناہ کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے، نفس بہکاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، تو اپنے نفس کو ان گناہوں کے ارتکاب سے روکنا یہ گناہوں پہ صبر کہلاتا ہے۔ تو اکابرین نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے۔ اب ہم دونوں کو ملا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنا، یہ تصوف ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اس سے ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ نبی کریم کی شریعت کی اتباع اس وقت ہوگی کہ جب ہم شریعت کو جانیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام پر یا اس نے جن چیزوں کو منع کیا ان پہ صبر کب حاصل ہوگا؟ جب پہلے پتہ ہو کہ اوامر کیا ہیں اور نواہی کیا ہیں، کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، کن کاموں سے روکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی چیز کیا ہے؟ علم، کہ جب تک علم ہی نہیں ہوگا، شریعت کا علم نہیں ہے، احکام کا علم نہیں ہے، ممنوعات چیزوں کا علم نہیں ہے، تو ہم رکیں گے کیسے اور شریعت کی اتباع کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تصوف کی طرف آئے اسے سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ علم، اور علم سے مراد بھی علم ظاہر۔ چنانچہ اگر آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو وہ ایک ایسے دور میں تھے جہاں پر اکثر لوگ اپنے بچوں کو گھر سے ہی علوم سکھایا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے ابتدائی قرآن اور تفسیر کا علم تو گھر سے ہی حاصل کیا، اور پھر دو روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد صاحب آپ کو نیشا پور لے کر گئے تاکہ علوم ظاہریہ، اس وقت وہ مرکز تھا، اور پھر بخارا کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، اور دوسرا یہ کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ خود تشریف لے گئے تھے۔ تو روایات اگرچہ مختلف ہوتی ہیں کیونکہ جب سیرت اور کردار اکابرین کی جمع کی جاتی ہے، تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن معال اور نتیجہ ایک ہی ہے کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے علم ظاہر کے لیے باقاعدہ اہتمام فرمایا،
اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے آرام کو، اپنی آسائش کو، اپنے ذاتی بہت سارے مفادات کو قربان کر کے ایک اجنبی علاقے میں جا کر اور وہاں آپ نے اکتساب علم کیا، اور یہی چیز بنیاد بنی پھر آپ کی مزید روحانی ترقیوں کی، اور اسی چیز کی یہی چیز بنیاد بنی آپ کی تبلیغ دین کی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ نے علم ظاہر کے ذریعے تبلیغ کی نا۔ جب کوئی مسلمان ہوا تو اس کو احکام سکھائے جاتے ہیں، طہارت کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو عقیدہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ تمام کا تعلق علوم ظاہریہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصوف اور علم ظاہر یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر کوئی تصوف کو باہر نکال دے تو پھر وہ، یعنی علم ظاہر کو باہر نکال دے تو تصوف کامل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ حقیقتاً تصوف پیدا ہی نہیں ہوگا، اس کی روح ہی نہیں حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن عظیم میں جہاں اپنے دوستوں کا تذکرہ فرمایا وہاں اسی طرف اشارہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ کون دوست ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عقائد لے کر آئے، جو خبریں لے کر آئے، ان پر ان کی تصدیق کرنا، ان پر دل سے کامل یقین رکھنا، یہی ایمان ہے۔ اس کا مطلب پہلے علم حاصل ہوگا تبھی تو انسان صاحب ایمان ہوگا۔ اور اسی طریقے سے تقوی ایک صفت قلب ہے، جس کو حاصل ہو جائے وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچتا ہوا محسوس ہوگا اور دکھائی دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب تقوی وہ ہوگا کہ جو تمام ممنوع کاموں سے بچے اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کا ارتکاب کرے، اور اس کے لیے بھی علم ضروری ہے، کیونکہ علم نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، کپڑے کیسے پاک کرنے ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، ماں باپ کو بچوں کا حق کیا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، اولاد کو ماں باپ کا حق، بیوی کو شوہر کا، شوہر کو بیوی کو، پڑوسیوں کا حق، استاد کا حق، شاگردوں کا حق، یہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بعض صوفیہ جنہوں نے حقیقتاً اپنے بزرگان دین کی حیات طیبہ کا مطالعہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے زندگی کے چند واقعات کو بنیاد بنا کر از خود اس سے نتائج مرتب کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اکثر یہ کہتے نظر آئیں گے جی علم ظاہر کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ تو انہیں سب سے پہلے ذرا خواجہ صاحب کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خواجہ صاحب ڈائریکٹ کیوں نہیں پہنچ گئے؟ خواجہ صاحب علیہ الرحمہ نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے اس امت تک پہنچایا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو۔ اس کے مخاطب اس امت کا ہر فرد ہے، چاہے وہ مجتہد ہے، وہ عالم ہے، وہ عوام میں سے ہے، وہ صوفی صاحب ہیں، وہ ولی ہیں، ہر ایک کو علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ درجہ ولایت تک پہنچنے کے لیے علم ظاہر ضروری ہے۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ جو جاہل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت عطا ہی نہیں فرمائے گا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ علم ظاہر سیکھا جائے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھیں، انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاحیات علم حاصل کیا وہ کون سا علم تھا؟ وہ یہی علوم ظاہریت۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں ایک تقسیم ہو گئی ہے کہ جی یہ عالم اور مولوی ہے اور یہ صوفی صاحب اور ولی ہیں، یہ تقسیم ایک غلط تقسیم ہے۔ آپ خواجہ صاحب کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں، علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے۔ اگر علم ظاہر کے اعتبار کے حامل کو مولوی کہا جاتا ہے، اگر علم ظاہر کے حاصل کرنے والے کو عالم کہہ کر آپ صوفی سے علیحدہ کرنا چاہیں تو پھر خواجہ صاحب کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ خواجہ صاحب تو جامع تھے، علم ظاہر کے بھی، علم باطن کے بھی، اور ان کی برکت سے روحانی ترقیاں بھی ہیں، اور ظاہری معاملات میں خواجہ صاحب ہزارہا احکام کو پورا کرنے والے ہیں اور ممنوع چیزوں سے بچنے والے ہیں۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تصوف اور علم ظاہر ان میں کوئی منافات نہیں ہے،
بلکہ اگر آپ تصوف میں کامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ کرنا ضروری ہے۔ بلکہ آپ شرح عقائد کی شرح النبراس اگر آپ پڑھیں، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو درجہ ولایت مل جائے، اس کا مطلب پہلے وہ صاحب علم ہے اور ولی ہو گیا، اور اس کے بعد اس سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے۔ صاحب علم ہے، ولایت حاصل ہو گئی ہے، لیکن اگر کبیرہ گناہ کرے تو ولایت سلب ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ اور ولایت جمع نہیں ہو سکتی، گناہ کبیرہ اور ولایت۔ اور صغیرہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر لگاتار کرے، اصرار سے کرے تو ولایت سلب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی بن جانے کے بعد بھی گناہ سے بچنا لازم، اور ولی کب بنے گا؟ جب اس کے پاس علم ہوگا، یہ بنیاد ہوتی ہے۔ اب جو بغیر علم کے ولایت کا دعویٰ کرے، اب آپ بتائیے کہ اس کے لیے گناہوں سے بچنا کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ لازم سی بات ہے کہ وہ گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا، اس کو لازم گناہ کرے گا، کیونکہ علم ظاہر نہیں ہے اس کے پاس۔ اور جب علم ظاہر نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ چلو زبردستی ولی مان بھی لو تو اس کے بعد ولایت سنبھال نہیں سکتا، کیونکہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمارے سیدنا شیخ معین الدین چشتی اجمیری اور پھر آپ کے ہم عصر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے غوث پاک، آپ نے بھی علم ظاہر کو حاصل کرنے کے لیے بغداد تک کا سفر کیا تو خلاصہ یہی ہوا کہ تصوف اور علم ظاہر بہت ضروری ہے، اور خواجہ صاحب کے تصوف کی بنیاد اگر علم ظاہر کو قرار دیا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ میں چند تصدیقات اکابرین کے حوالوں سے مزید آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے ظاہر شرع کو کتنی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ حضرت سید عبد القادر علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود، اس کے امر یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم، اور نہی کو لازم پکڑنے کے ساتھ اس کے ما سوا کو موجود نہ دیکھ، اور اگر حدود شریعت میں سے کسی حد میں کوئی خلل آیا تو جان لے کہ تو فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ اور لازم بات ہے کہ حد یعنی لیمیٹیشنز بھی ہمیں شریعت کی تعلیم کے بغیر تو نہیں پتہ چل سکتی۔ آپ ایک جاب کر رہے ہیں، کب تک آپ کی سیلری جائز ہوگی اور کون سا عمل کریں گے ناجائز، ایک لمٹ قائم ہے۔ کہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں اور کون سی چیز نہیں دیکھ سکتے، شریعت نے ایک لمٹ قائم کی ہے۔ کیا بول سکتے ہیں، کیا نہیں، کیا سوچ سکتے ہیں، کیا نہیں، کیا سن سکتے ہیں، کیا نہیں، کس سے دوستی کر سکتے ہیں، کس سے نہیں، کن سے رشتہ داری نبھانی چاہیے جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور کب قطع رحمی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ سب میں آپ دیکھیں کہ لمیٹیشنز ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی لمیٹیشنز کا خیال نہ کرے وہ تو فتنے کے اندر مبتلا ہوگا۔ ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے قانون پر پورا اترے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی ایک کرامت ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی پہ چلنا کوئی بڑا کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے، اور ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، یعنی آپ کے قول، آپ کے فعل کو اختیار کیا جائے، وہی شریعت کو اختیار کیا جائے۔ اس لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی تصدیق فرما رہے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر انسان پورا نہ اترے وہ ولی کی کرامت حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی الائچی والی سرکار، کوئی ڈنڈے والی سرکار، کوئی پھونک والی سرکار ہمیں مل جائے، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں، ہم علم نہ سیکھیں، ہم شریعت پر نہ چلیں، بس وہ دیکھیں اور ہمیں باکمال بنا دیں، شارٹ کٹ۔ اور اس میں بھی پھر وہ ہم مخاطب ایسے شخص کو کرتے ہیں، منتخب ایسے شخص کو کرتے ہیں جس کو شریعت کی ABC بھی نہیں آتی۔ اب آپ خود سوچئے کہ جو شریعت کو نہیں جانتا وہ کتنے گناہ کرے گا، اور گناہ کرنے کے بعد پھر یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ظاہری گیٹ اپ کی وجہ سے مقبول ہو گیا ہوگا، یہ انتہائی احمقانہ چیز ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا غور کریں کہ جو سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے وہ کیا کہلاتا تھا اور بعد والا کیا کہلایا؟ پہلے والا زمانہ جاہلیت،
اور پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی تو وہ علم والا دور تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ زمانہ جاہلیت کس اعتبار سے تھا؟ علوم ظاہریہ نہ ہونے کے اعتبار سے۔ وہ بھٹکے ہوئے تھے، ہدایت کے لیے چیز ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو نظر سے سب دے دیا؟ نہیں، سرکار کی کرم نوازی تھی، سرکار کا معجزہ تھا کہ آپ نے نظر سے بھی دلوں کو بدلا ہے، لیکن انہیں مکلف بنایا علوم ظاہریہ سیکھنے کا۔ وہ باقاعدہ سیکھتے رہے، نبی کریم سے اکتساب فیض کیا، اور اللہ تعالیٰ یہی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ دیکھیں تلاوت، اچھا وہ ہیں اہل اللسان، اگر میں آپ سے اردو میں کلام کر رہا ہوں تو اس کو سمجھنا تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آپ کی مدر لینگویج ہے یا آپ کی قومی لینگویج ہے، آپ آرام سے سمجھ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام بھی تو سمجھ جایا کرتے تھے، تو پھر یہ کیوں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی نے کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو ظاہر سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، ترجمے سے ہر چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس میں گہرے لطائف تھے، نکات تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے، انہیں بھی قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پیش آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کامل و اکمل کون ہوگا اس کائنات کے اندر؟ آپ نے باقاعدہ ان کو سکھایا۔ اب ان صوفیہ کے بارے میں کیا خیال ہے جو علم بالکل نہ سیکھیں اور ان لوگوں کو اپنا رہنما قرار دیں کہ جو چرس کے سٹے لگا رہے ہوں، جو نمازیں نہ پڑھ رہے ہوں، جن کو غسل جنابت تک کرنا نہ آتا ہو، جو گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، اور پھر وہ سمجھیں کہ ان کی نگاہ سے ہم آسمان پہ پہنچ جائیں گے اور کامل ہو جائیں گے۔ بھئی صحابہ کرام جیسے کامل و اکمل اور ان کو سمجھانے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، وہاں پر بھی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہا۔ صرف نظر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتساب فیض کو اور ایصال فیض کو مقید نہیں کیا، تو آج کل کے دور میں پھر یہ علوم ظاہریہ بیکار کیسے ہو جائیں گے؟ تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے، آپ کا طرز عمل ہمیں بتاتا ہے کہ جو آپ سے واقعی محبت کرتا ہے، آپ سے عقیدت رکھتا ہے، آپ کے ذریعے تصوف کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے علم ظاہر سیکھنا ہی ہوگا۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں بخاری میں موجود ہے کہ اصحاب رسول بڑھاپے میں بھی علم سیکھا کرتے تھے، بڑھاپے میں، یعنی ساری زندگی علم ظاہر سیکھتے رہے۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ بولتے ہیں جی ہم تو ویسے کامل ہو گئے ہیں، یہ علم تو مولوی سیکھے گا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل صحبت کس کی ہوگی؟ پھر صحابہ کرام بڑھاپے میں بھی علم سیکھ رہے ہیں، تو آپ علم سیکھنے سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اکتساب فیض کامل طور پہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ علوم، علم سیکھنا ہوگا۔ یہ ہمارے جو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، جتنے بھائی ہیں بہنیں ہیں، کہ ہم بعض اوقات نوافل کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی صوفیہ اعظام نے اتنے قرآن ختم کیے، فلاں صوفی صاحب نے اتنے نوافل پڑھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ بالکل، یہ لکھا ہے کتابوں میں، اس کو کرامات پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ عقل انسانی کے اندر تو یہ چیز نہیں آ سکتی کہ 30 سال تک اس طرح کیا، بطریق کرامت مان لیا۔ لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا، یہ میں عوام سے گزارش کر رہا ہوں، کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچ گئے تھے؟ کیا نوافل پڑھ کر؟ کیا صرف تہجد پڑھ کر؟ نہیں، اس کی بنیاد تو وہی علم بنی نا۔ اگر ایک آدمی نوافل پڑھتا رہے اور گناہ سے نہ بچے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا؟ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنی تمام عوام سے جو ہمیں دیکھ رہی ہے کہ سب سے پہلی چیز علم کا حاصل کرنا۔ علم حاصل ہو جائے گا تو آپ کو صحیح غلط میں تمیز پیدا ہوگی، کیونکہ علم کا مطلب ہوتا ہے ما بہل انکشاف۔ ایک روایت کے مطابق جیسے میں نے عرض کیا کہ خواجہ صاحب کے والد صاحب ان کو لے کر گئے تھے نیشا پور، وہ جنگ کا دور تھا،
تو آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ آپ کے والد صاحب اتنے پریشان تھے کہ سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے، میرا بیٹا علم سیکھے گا کیسے، وہاں تک پہنچے گا کیسے؟ تو ان کو بڑی فکر تھی کہ میں اپنے بچے کو علم دین سکھاؤں، اور پھر آپ گئے اور گھر کی جدائی، علاقے کی جدائی برداشت کی اور وہاں جا کے علم دین سیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر علم دین کے اگر کوئی تصوف کی طرف آتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے ہماری عوام کو بھی کہ اپنے بزرگوں کی اتباع میں سب سے پہلے علم دین سیکھیں اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، ورنہ ترقی ممکن نہیں ہے، گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے بروز قیامت اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ فرمایا مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں یعنی بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کا کویسچن ہوگا؟ نوافل پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے، قرآن پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، یا تہجد پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، یہ کویسچن ہوگا؟ نہیں، بلکہ کس چیز کا کویسچن ہوگا؟ آپ نے ان کو علم سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا، نیکی کا حکم دیا تھا کہ نہیں، برائی سے روکا تھا کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے سرپرست کو بھی مکلف بنایا گیا کہ وہ علم دین سیکھے اور اپنے گھر والوں کو سکھائے اور ان کو جاہل نہ رکھے۔ اس لیے یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم بزرگوں کی زندگی کے کچھ واقعات سامنے رکھ کر اس کو بنیاد بنا کر اس کی ابتدا اور اس کی انتہا پر نظر نہ رکھیں، یہ ہماری میجر مسٹیک ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی ایک ڈاکٹر بن گیا اور وہ تہجد پڑھ رہا ہو، تو کوئی یہ تصور کرے کہ اگر میں تہجد پڑھوں گا تو میں بھی ڈاکٹر بن جاؤں گا، یا وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو یار میں بھی کروں، بڑی کثرت سے ڈاکٹر صاحب تلاوت کرتے ہیں تو شاید میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ سوچنے والی بات ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے اس کی تعلیمات علیحدہ سیکھنی پڑیں گی، پھر اس کی پریکٹس چاہیے، یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح نفلی عبادات، دیگر عبادات کا ارتکاب، نوافل کا، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں یا نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ اپنی جگہ مسلم، لیکن حقیقت کیا ہے کہ بہت سی ضروری چیزیں جو ہیں وہ اس پر توجہ کرنی ہوگی۔ صرف نوافل کی طرف اگر ہم توجہ کریں گے اور اصل مقصود کو چھوڑ دیں گے تو بزرگان دین نے تو اس اصل مقصود کے بعد ہی نوافل کو اختیار کر کے منزل پائی، تو پھر ہم اصل کو جب چھوڑ دیں گے تو منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تصوف اور علم ان دونوں کو الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ دیکھتے ہوئے اور خواجہ صاحب کی سنت پہ چلتے ہوئے اکتساب علم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن کرنا ہو اس کے بارے میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مصعب، میرا سوال ہے کہ علم ظاہر اور علم باطن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں علم ظاہر تو وہ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہوں، جس کے لیے آپ کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں، جس کو حصی طور پہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کی تحصیل کو بھی اور اس کے حصول کو بھی۔ جیسے ہم کتابیں پڑھتے ہیں اداروں کے اندر، ایک استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، ایک مفسر تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، تو یہ وہ کہلاتے ہیں علوم ظاہریہ، جن کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، حس سے محسوس کیا جا سکے۔ اور بعض علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ حواس ظاہرہ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو علم باطن کہتے ہیں۔ جیسے ایک ہمارا ظاہر ہے، ایک ہمارا اندر باطن ہے۔ چونکہ ظاہر کو ہم حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، اس کو ظاہر کہتے ہیں، اور جو کچھ اندر ہے اس کو باطن کہا جاتا ہے۔ ایسی علوم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کہ بعض کا حاصل کرنا اور پڑھنا پڑھانا ظاہری اعتبار سے ہوتا ہے، ان کو ظاہری علوم کہتے ہیں، اور جو ایسا نہیں ہے ان کو باطنی علوم کہتے ہیں۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وہ بہترین مثال ہے کہ جب ایک شخص نے، یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع کثیر میں موجود تھے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا آپ سے زیادہ کوئی صاحب علم ہے، یعنی امت میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور ایسی ہوتا ہے کہ نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ ایک شخص ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اب دیکھیں اب یہ ہماری بات کی تائید ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم مجھے بتا وہ کہاں ہے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں اور علم سیکھوں۔ تو وہ خضر علیہ السلام تھے۔ طویل واقعہ ہے کہ آپ وہاں پہنچے اور خضر علیہ السلام آپ کو لے کر چلے، اور پہلے وہ کشتی توڑ دی، پھر وہ بچے کو شہید کر مار دیا، اس کے بعد وہ گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا،
تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہ سکے کہ یہ ظاہری طور پہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خضر علیہ السلام نے بتایا کہ جس کشتی کو ہم نے توڑا وہ یتیموں کی کشتی تھی، اگر وہ دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتی تو بادشاہ کے آدمی وہاں کھڑے تھے، وہ صحیح سالم کشتی کو قبضے میں لے لیتے، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کا نقصان کر دیا کہ وہ قبضے میں نہیں لیں گے اور نقصان پورا ہو جائے گا، یعنی یہ کمی ختم ہو جائے گی اور بچوں کی کشتی بچ جائے گی۔ ایسے وہ بچے کو اس لیے مارا کہ وہ طبعاً کافر تھا، یعنی وہ طبیعت میں اس کے کفر بھرا ہوا تھا۔ اگر وہ جوان ہوتا، اس کے ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے تو ہو سکتا ہے وہ بھی کفر اختیار کرتے، اس لیے فیصلہ یہ ہوا، اللہ کا ازلی فیصلہ، کہ بچے کو بچپن میں مارا جائے۔ اور تیسرا جو دیوار تھی، اس دیوار کو اس لیے کھڑا کیا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا، وہ 2 یتیم بچوں کا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ لوٹ لیتے، اس لیے۔ اب اس سے پتہ چلا، دیکھیں اب یہ حکمتوں کا علم جو ہوتا ہے، بارش کیوں ہوئی، سیلاب کیوں آیا کہ ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، ایک عورت کے 20 سال بعد بچہ پیدا ہوا اور 2 سال کا ہو کے انتقال ہو گیا، ایسا کیوں ہوا، کتنے ترس کے ماں کو ملا اور ہو گیا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ علوم ہوتے ہیں جو علوم باطنیہ ہیں۔ پھر جنات کے معاملات، فرشتوں کے معاملات، عذابات قبر کے معاملات، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس پوری کائنات میں تصرفات جو ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ان کے بہت سارے ایسے علوم ہوتے ہیں کہ جو اکابرین اپنے خاص لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ نظر سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، یہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے، لیکن جو بہت ہی کامل و اکمل ہوں وہ پھر اپنے خاص مریدین کو یہ عطا فرماتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عطا فرمایا، بھی ہمارے موضوع نہیں ہے ورنہ اس کی ہم بہت ساری مثالیں دیتے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ علم ظاہر وہ جس کو دیکھا جا سکے، آپ ظاہری طور پہ حاصل کریں، کسی کو دے سکیں، اور علم باطن وہ جو حس سے محسوس نہیں ہوتا۔ جی، اور کوئی کویسچن؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، علم ظاہر میں سے انسان پر کون کون سے علوم سیکھنا لازم ہے پھر؟ دیکھیں، جو علم سیکھنا ہم پر لازم ہوتا ہے علوم ظاہریہ میں سے، اسے فرض علوم کے نام دیتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے علوم ہوتے ہیں۔ ایک تو عقائد، وہ بنیادی عقائد کہ جن کو نہ سیکھا جائے تو خوف ہے کہ انسان کفر میں مبتلا ہو جائے گا، یا شرک میں یا بدعت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس میں یہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، نبی، رسول، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، یہ جو ضروری امور ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا دلائل کے ساتھ۔ اور بھی ضروریات دین ہیں لیکن چند میں نے آپ کو مثال بتائیں۔ دوسرا ہوتا ہے احکام شرعیہ عملیہ کا علم، یعنی ایسے احکام کا علم حاصل کرنا جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ اس میں عبادات آ جاتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، منت، قربانی، اعتکاف۔ اور جب نماز کہتے ہیں ہم تو اس میں ساری طہارت بھی آ جاتی ہے، کیونکہ اس کی شرط ہے، تو پھر اس میں وضو، غسل، تیمم، کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان، کس پانی سے وضو ہوگا، کس پانی سے وضو نہیں ہوگا، یہ سب کا علم۔ اس کے بعد پھر معاملات آتے ہیں، تجارت، مداربت، شرکت، انویسٹمنٹ، کرائے پہ چیز کو لینا دینا، قرض ہے، عاریتاً کوئی چیز دینا، امانت کے مسائل آ جاتے ہیں۔ اسی طرح نکاح کے، طلاق کے، پھر نکاح طلاق کے اندر مہر کے مسائل، نان نفقے کے مسائل، یہ سب معاملات کے تحت آتے ہیں۔ اور تیسرا علم جو ہوتا ہے وہ ہے گناہوں کی معرفت کا علم، صغیرہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، ظاہری گناہ کیا ہیں، باطنی گناہ کیا ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے علوم کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، اور اتنا کہ جس کی بنا پر ہم عقیدے کو ٹھیک کر سکیں، اور احکام میں اتنا کہ ہم عبادات کو بغیر اغلاط کے اور معاملات کو بغیر کسی غلطی کے احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں، اور گناہوں کی اتنی معرفت کہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچ سکیں۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنے سال کی عمر میں علم سیکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، شریعت نے جو ہمیں مکلف بنایا ہوتا ہے، یعنی مکلف کا مطلب یہ ہے کہ شرعی احکام اب پورے نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، یہ بلوغت کی عمر ہوتی ہے۔ اور ہمارے مذہب اسلام کی روح سے لڑکا اور لڑکی 15 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وقت کی قلت کی بنا پر 15 سال کے بعد تو احکام متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 سال کی عمر سے پہلے انسان کو وہ تمام علوم سیکھنے ہوں گے جو 15 سال کے فوراً بعد اس کے کام آئیں گے۔ مثال کے طور پہ 15ویں سال میں عموماً شادی تو ہوتی نہیں، تو شادی بیاہ کے بھی احکام اگر نہیں سیکھے کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اگر اس کو تجارت وغیرہ نہیں کرنی ہے کوئی بات نہیں، وہ احکام فی الحال نہ سیکھے، لیکن عقائد یہ تو اس کو پہلے سے معلوم ہونے چاہیے۔ اگر نہیں پتہ ہو اور بالغ ہونے کے بعد وہ
نادانی کے اندر، کم علمی میں، جہالت میں کوئی غلط کام کر دے گا تو کفر اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، یعنی اگر کافرانہ کوئی عمل کیا اسلام کے خلاف۔ اسی طریقے سے نماز عبادات ہیں کہ جب وہ بالغ ہوگا، نماز فرض اور روزہ فرض، تو ان دونوں کے احکام تو فوراً اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے جیسی زکوٰۃ اس کے پر فرض ہوگی، اس کا حکم، اس کے احکام سیکھنا۔ حج فرض ہو گیا تو حج کے احکام سیکھنا۔ اسی طرح اگر وہ فرض کر لیں تجارت کی طرف مائل ہوتا ہے تو تجارت کے ضروری احکام، والد صاحب نے دکان کھلوا دی کسی کو تو اس کو سیکھنا چاہیے کہ مجھے بزنس کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، کن شرائط کے ساتھ میں خرید سکتا ہوں، بیچ سکتا ہوں، کون سی شرائط میری خرید و فروخت کو ناجائز کر دیں گے۔ تو یہ یقینی سی بات ہے، جب ایک فیوچر پلان ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ 15 سال کے بعد اس چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ اور غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی طرف اشارہ فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ نہ 7 برس میں وہ بالغ ہے نہ 10 برس میں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بلوغت کے فوراً بعد نماز فرض ہوگی، تو پہلے سے اس کو نماز کا علم بھی سکھا دو اور نماز کا عادی بناؤ، ورنہ بلوغت کے بعد وہ فوری طور پہ عادی بن جائے، یہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ فرمایا کہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا حکم تو اسی کو دیں گے جس کو نماز پڑھنی آتی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ضروری تھوڑا سا نماز سے متعلق علم بھی بچے کو سکھاؤ۔ اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، یعنی اب تو رعایت نہیں ہے، اب سختی کرو بچے کے اوپر۔ اور یقینی سی بات ہے کہ سختی اسی وقت جائز ہوگی جب پہلے آپ تھوڑا علم سکھائیں گے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ بلوغت سے پہلے پہلے کچھ چیزوں کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ ہم اپنے تمام پیرنٹس سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بچے کو پہلے سال سے تیسرے سال تک کیا سکھانا چاہیے، اشاروں میں، اور کچھ آداب۔ کچھ بچہ غلط کرتا ہے تو آنکھیں دکھانا، غلط چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہلکے سے اس کے ہاتھ پہ ضرب لگانا کہ بچہ خوف زدہ ہو جائے کہ یہ غلط چیزیں مجھے نہیں کرنی ہے۔ پھر 3 سے لے کر 7 سال تک کی عمر تک کیا کرنا ہے، 7 سے 10 سال کی عمر، اور 10 سے پھر بالغ ہونے تک۔ اسٹیپ وائز ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں وقت آنے سے پہلے ضروری ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے۔ تو پھر اگر ہم جب ہم اس کی سب ایک پلاننگ کر لیں گے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ بلوغت کے بعد بچہ جو فوری طور پہ معاملات اس کے سامنے آئیں گے، اس کا علم چونکہ وہ حاصل کر چکا ہے تو وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا اور گناہوں سے بھی بچے گا۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ بچہ جیسے ہی 2 سال کا 3 سال کا ہوتا ہے مونٹیسری کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا۔ اس کے بعد بس دین کیا ہے جی، قاری صاحب آ گئے، قرآن پڑھا لیا ناظرہ یا حفظ کروا لیا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے یاد کروا دیے، سنت کے مطابق دعائیں نبی کریم کی جو منقول معصور دعائیں وہ یاد کروا دیں، یا تھوڑا سا نماز بچے کو سکھا دی، بس ہم کے سمجھتے ہیں دین مکمل ہو گیا۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں اور ہیں، جیسے بھی ہم نے فرض علوم کے بارے میں بات کی، تو یہ سوچنا ہوگا کہ بچہ بالغ ہوتے ہی ان فرض علوم میں سے کن کن چیزوں کی ضرورت محسوس کر رہا ہے، اسے ترتیب سے بلوغت سے پہلے ہی سمجھانا ہوگا، تبھی انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بالغ ہو جانے کے بعد خطا نہیں کریں گے۔ اور اس جملے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ خواجہ صاحب علیہ الرحمہ نے ظاہری علوم سیکھے، پھر ان کی روشنی میں ساری زندگی کو نبی کریم کے سنت کے سانچے میں اور شریعت کے مطابق گزارا، تو اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بن گئے۔ اگر ہم خواجہ صاحب کی سنت پر عمل نہیں کریں گے اور علم نہیں سکھائیں گے تو یاد رکھیں کہ بالغ ہونے کے بعد ہمارے بچے جتنے بھی گناہ کریں گے، اگر ہماری اس میں عدم تربیت اور علم نہ سکھانے کا دخل ہوا تو وہ ہمارے لیے گناہ جاریہ ہوگا۔ اچھا، اور کوئی کویسچن؟ جی آپ کل۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ علم ظاہر نہ سیکھنے کے سبب جو ہم روزمرہ زندگی میں جن نقصانات کا شکار ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ آگاہ فرمائیں۔ جی ہاں، اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے۔ مثلا کپڑے پاک کرنا اور اس کا طریقہ معلوم ہونا، یہ مختلف چیزیں کیسے پاک ہوتی ہیں۔ کارپیٹ ناپاک ہو گیا تو کیسے پاک کرنا ہے، گدا، صوفہ، آپ کے جوتے، ان کا علم سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور فرض ہے۔ اب یہ چونکہ معلوم نہیں ہوتا تو ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں وہ پاک ناپاک کپڑے سارے ایک ہی واشنگ مشین میں ڈال کر اور اس کو گھما دیتی ہیں۔ جیسے ہی وہ ناپاکی پانی کے ساتھ ملتی ہے، ٹوٹل پانی ناپاک، اور جتنے پاک کپڑے ڈالے ہوتے ہیں وہ بھی ناپاک۔ پھر یہ کپڑوں کو نکالتی ہیں، اس کو تھوڑا سا نچوڑا اور دوسرے اس میں کپڑے ڈال دیے،
تھوڑا اور پاؤڈر واڈر ڈال کے تھوڑا پانی ڈالا، اس کو چلا دیا، گھما دیا، وہ سارے ناپاک۔ پھر ان کا جھاگ نکالنے کے لیے وہ ٹب استعمال ہوتا ہے، اکثر گھروں میں ایسی ہوتا ہے کہ ٹب میں ڈالا وہ پانی ناپاک، پھر وہ پھینک کر دوسرا پانی لیتی ہیں، پھر یہ ناپاک اس میں ڈالا وہ ناپاک، پھر وہ جھاڑتی ہیں اور پانی اپنے اوپر گر رہا ہوتا ہے، یہ ساری خود ناپاک ہو جاتی ہیں۔ پھر جس رسی پہ ڈالتی ہیں وہ رسی ناپاک، اور زمین کے علاوہ کوئی بھی چیز خشک ہو کر پاک نہیں ہو سکتی، اس کو شرعی طریقے سے ہی پاک کرنا ہوتا ہے۔ لہذا وہ کپڑے سوکھتے ہیں اس پہ استری کیے وہ ناپاک ہی ہیں۔ گھر کا سرپرست انہی کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جمعہ پڑھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات عیدین پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ کس قدر بڑا نقصان ہے۔ ایسے بعض لوگ انویسٹمنٹ، ہماری بہنیں انویسٹمنٹ کرتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس پہ پروفٹ ریشو کیسے طے کرنا چاہیے۔ بعض بہنیں ہم سے پوچھتے ہیں جی ہم نے 2 لاکھ روپے بہنوئی کو دیے ہیں، ہر مہینے 2000 روپے مجھے دیتے ہیں پروفٹ کے۔ تو جو انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں اس میں چاہے وہ مداربت ہو یا شرکت ہو، اس میں آپ فکس رقم پروفٹ کے طور پہ نہیں رکھ سکتے، اس میں ایک معنوی لحاظ سے سود پیدا ہو جاتا ہے، یہ گناہ ہے۔ اچھا، یہاں پر فکس نہیں رکھنا چاہیے، فکس رکھتے ہیں۔ اور اجارے کے اندر جب آپ سروس لیتے ہیں کسی کی، اس میں بعض اوقات اس میں فکس کرنا چاہیے، اس میں مجھول رکھ لیتے ہیں۔ مثلا رکشے میں بیٹھے، بھائی فلاں جگہ جانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ وہ کہتا ہے جتنے مرضی دے دینا، چلو ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں فکس کرنا لازم تھا۔ کسی کو ہم کہتے ہیں یار کام کر دو، کتنے؟ وہ کہتا ہے جتنے مرضی دے دینا، کوئی بات، چلو خیر کر دو کام۔ تو یہ اجرت اگر مجھول رکھیں گے، اس میں گناہ کے پہلو ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔